وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ آیت: حقیقت تو یہ ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے، اور وہی ہے جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی، علم بھی کامل ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بھی ہدایت دی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ ان مشرکین کو یہ بات بتا دیں کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان معبودوں سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ جو معبود تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں یہ تمہیں کس چیز کا نفع نہیں دے سکتے، چاہے جائے کہ یہ کوئی نقصان پہنچائیں۔ آگے فرمایا تھا اللہ نے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ۔ اب اللہ نے بطور سوالیہ انداز میں پوچھا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، دونوں فریقین میں سے کون سا فریق، یعنی موحد اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھنے والا اور مشرک اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، دونوں میں سے احق بالامن، امن کے زیادہ لائق کون ہے کہ کس کو ہم سکون دیں، کس کو ہم جو ہے نا ذہنی یکسوئی دیں، سکون میں کون ہوگا؟ آیا وہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے؟ آگے اللہ نے اسی کا جواب دیا، فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کیا، اپنے ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، اصل میں امن والے یہی لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کریں، اللہ پر ایمان لے کر آئیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئیں، آپ کو آخری پیغمبر مانیں، ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ کریں۔ اللہ نے کہا اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جو امن کے مستحق ہیں، وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور دلیل دی اللہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے بلکہ موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ایک اور دلیل دی، فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ وہ کیا دلیل ہے کہ ابراہیم موحد تھے اور ان کی قوم مشرک تھی، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ کیا اللہ نے ان کو دلیل دی؟ فرمایا نرفع درجات من نشاء، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے ابراہیم کو درجات اور بلندی عطا کی۔ یہ بلندی دینا، یہ اللہ کا ہے، ان کا نام روشن کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ فرمایا نرفع درجات من نشاء، جو ہم جس کے چاہتے ہیں درجے کو بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا بھی ہے اور کامل علم بھی رکھتا ہے۔ آگے
پیچھے آیت آئی تھی وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم ان سے آپ یہ بات کہہ دیں کہ میں تمہارے ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، کیوں میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب وہ خوف کون سا تھا؟ آیا وہ کون سا خوف ہے جس کا انکار کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا؟ اس کا ذکر فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جس ٹائم آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ تو لو جی اولاد ختم ہو گئی، نام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا نا ان شانئک ھو الابتر کہ یہ کیا ہے؟ ابتر ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہیں پر وہ جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں جی باپ نے گھر سے نکال دیا، تنے تنہا ہیں، قوم نہیں پوچھتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہہ دیں وَكَيْفَ أَخَافُ میں تم سے نہیں ڈرتا۔ اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا دیا، چونکہ نسل چلتی ہے بیٹے سے، اللہ نے اسحاق دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَعْقُوبَ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے یعقوب پیغمبر بیٹا پیدا کیا، یعنی پوتا بھی اللہ نے عطا کیا۔ پھر فرمایا کُلًّا ہدینا اور یہ بیٹے اور یہ پوتے ایسے عطا کیے جو کامل ہدایت والے کہ نبوت عطا کی ہے۔ حضرت اسحاق بھی پیغمبر تھے، حضرت یعقوب بھی پیغمبر تھے، اور آگے تقریباً میرے خیال میں 17 پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا ونوحا ہدینا اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے کامل ہدایت دی کہ ان کو بھی پیغمبری عطا کی۔ من قبل ومن ذریتہ کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حضرت ابراہیم سے پہلے ہدایت دی تھی۔ ومن ذریتہ داود اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے داود کو ہدایت دی۔ وسلیمان اور سلیمان کو ہدایت دی۔ وایوب اور ایوب کو ہدایت دی۔ یوسف علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وموسیٰ وہارون یہ سارے انبیاء کس میں آئے؟ بنی اسرائیل میں۔ یہ سارے انبیاء کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ کہ جس کا تم شرک کر رہے ہو، جس کو تم معبود بنا رہے ہو، میں اس سے کس چیز کے بارے میں نہیں ڈرتا۔ اللہ نے پھر بتایا بھی کہ ہم نے ابراہیم کو کس طرح کیا عزتیں دی ہیں، کس طرح بلندیاں دی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت دی۔ کل من الصالحین ان میں سے یہ سب لوگ نیک تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہ السلام اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو جتنے اوپر ذکر ہوئے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا ہم نے انتخاب کیا، چناؤ کیا اور پیغمبری دے کر تمام جہانوں پر ہم نے نرفع درجات من نشاء جس کا درجات چاہتے ہیں ہم بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔